اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے لے کے آگے ایک پرندے کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں کہ ہدہد ایک پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ آیت نمبر 20 سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ان پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یعنی آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے۔ فرمانے لگے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعہ وہ غیر حاضر ہے؟ اس کا حاشیہ ہے، یعنی سورہ نمبر 20 کا حاشیہ نمبر 1 ہے، یعنی موجود تو ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 21 میں آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً میں اسے سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے اپنے غیر حاضر ہونے کی، اپنے چھپنے کی، اپنے ادھر ادھر جانے کی کوئی صریح دلیل بیان کرے۔ اگر وہ صریح دلیل بیان کرے گا تو بچ جائے گا۔ تو آگے آیت نمبر 22 میں فرمایا کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں ہے، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ آیت نمبر 22 ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 22 میں ایک پرندہ ہدہد جو کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ ایسی چیز کی خبر لایا ہوں اے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے، کہ آپ بھی نہیں جانتے، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ آپ کے پاس کیا سچی خبر لایا ہوں؟ تو آیت نمبر 22 کا حاشیہ نمبر 1 ہے، آتا کہ میں نہیں ہے کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔ تو حاشیہ نمبر 2 ہے، سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی، یہاں شہر مراد ہے، یہ صنعاء یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے، فتح القدیر حوالہ ہے۔ تو یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام غیب جاننے والے ہوتے، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائی ہے، تو ان کو علم غیب اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا۔ ایک ہدہد پرندے کا ایمان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ علم غیب نہیں رکھتے ہیں۔ وہ پرندے نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ ایک اس میں سبا کی ایک خبر میں لایا ہوں کہ وہ سبا کی جو ملکہ ہے وہاں کیا ہے کہ آیت نمبر 23 میں آگے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کی جو بادشاہت ہے ایک عورت کر رہی ہے، جس سے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے، یعنی خوبصورت ہے۔ یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے، لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔ تو اس کا دوسرا حاشیہ ہے آیت نمبر 23 کا، کہا جاتا ہے کہ اس کا طول 80 ہاتھ اور عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ جو تخت تھا اس کا ملکہ بلقیس کا، اس کا عرض جو ہے طول لمبا جو تھا، لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، واللہ عالم، فتح القدیر۔ ویسے یہ قول مبالغے سے خالی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے یمن میں بلقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے، اس میں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہدہد جو پرندہ ہے وہ، یہ آیت نمبر 24 ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں آگے چل کے فرمایا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔
پہلے حدود پرندے نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو اس کی خبر نہیں ہے کہ ملکہ سبا جو ہے ملکہ سبا بلقیس اس کے سبا کے ملک کے جو ملکہ ہے اس کی ایک عورت ہے اور وہاں سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، میں نے آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ علم غیب کے معاملے میں حدود کا ایمان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلکہ کوئی نبی غیب نہیں جانتا۔ تو شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر دکھا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ یہ حدود جو ہے بتا رہا ہے۔ تو اس کا 24 آیت نمبر کا حاشیہ نمبر 1 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے، جیسا کہ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہاں حدود نے حیرت و استعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے پجاری ہیں اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو بھلا کر کے دکھایا ہوا ہے۔ تو ایک پرندہ جو ہے اس کا ایمان ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ غیب نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام اگر غیب نہیں جانتے ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو اگر وہ غیب نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے وقت کے کوئی ولی جو ہے، کوئی بھی انسان جو ہے غیب نہیں جانتا ہے۔ آگے سورہ نمل کی آیت نمبر جو 25 ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا یسجدوا للہ الذی یخرج الحب فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی آسمان سے بارش برسانا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں، نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا ہے اور نکالتا ہے۔ تو اس صورت کی جو چند آیتیں یہاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، ان میں آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر واضح بیان فرما دیا ہے کہ ایک حدود پرندے کا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے غائب نہیں جانتا ہے، علم غیب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے دوستو، میں نے ایک چینل بنایا ہے جس کا نام اسلام کی ویڈیو ہے، تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔